امریکن سول وار 1861 ٹو 1865 غلامی کے خاتمے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی. امریکہ کی سول وار کے اندر آپس میں لڑنے والے دو گروپس تھے, ایک کو آپ ناردرن گروپ کہہ سکتے ہیں اور ایک کو ساؤدرن گروپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے اندر کئی لاکھ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے. یقیناً جنگ کا خاتمہ کانفیڈریسی کی شکست کے ساتھ ہوا اور پھر دوبارہ سے امریکہ متحد ہو گیا. تو ناردرن اوپر کی جو اسٹیٹس تھیں وہ انڈسٹریلی زیادہ گرو کر گئی تھیں, جبکہ نیچے کی جو ریاستیں تھیں جن کو ہم ساؤدرن اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں وہ ایگریکلچر بیسڈ ان کی اکنامی تھی, اور اس وجہ سے ان کو غلامی سوٹ کرتی تھی, انہیں غلام چاہیے تھے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے. جبکہ جو ناردرن اسٹیٹس تھیں انہیں ایسی کوئی چیز ضرورت نہیں تھی, ان کی جو انڈسٹریز تھیں ان کے اندر جو ملازم کام کرتے تھے وہ تنخواہوں پہ کام کرتے تھے, انہیں غلام نہیں چاہیے تھے. یہ بیسک کنٹروورسی تھی جو امریکہ کے اندر سول وار کا سبب بنی. ناردرن اور ساؤدرن اسٹیٹس امریکہ کی سول وار کے دو بڑے گروپس تھے. یاد رکھیے گا جو ناردرن اسٹیٹس تھیں یہ یونین کہلاتا ہے, اور جبکہ جو ساؤدرن اسٹیٹس تھے یہ کنفیڈریسی کہلاتی ہے. کہ جو ناردرن اسٹیٹس تھیں یہ 23 تھیں اور کنفیڈریسی کی جو اسٹیٹس تھیں یہ ٹوٹل 11 تھیں. یونین اصل حکومت تھی جہاں پہ کہ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن حکومت کرتے رہے. ابراہم لنکن کا انتخاب ہوتا ہے 1860, تو جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں انہوں نے ابراہم لنکن کے اس الیکشن کو ایک بہت بڑا خطرہ جانا. ابراہم لنکن کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا, انہوں نے خود تعلیم حاصل کی, وہ ایک وکیل بنے پھر سیاستدان بنے. لنکن نے ہمیشہ سلیوری کی مخالفت کی, وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سب انسان برابر پیدا ہوئے ہیں, جیسا کہ امریکی اعلان آزادی میں بھی کہا گیا ہے. یعنی کہ پورے امریکہ کی 34 اسٹیٹس تھیں, ان میں سے 11 ریاستوں نے کانفیڈریسی کو چن لیا تھا اور علیحدگی کا اعلان کیا تھا. جو ساؤدرن کیرولینیا تھی اس نے 20 دسمبر 1860 کو سیپریشن کا اعلان کر دیا. جب یہ ہوا تو کچھ اور ریاستوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کیا. نومبر 1861 میں جیفرسن ڈیوس کانفیڈریسی کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے. اب کانفیڈریسی کا مقصد کیا تھا؟ جیفرسن ڈیوس اور دیگر ساؤدرن لیڈروں نے کانفیڈریسی کا قیام اس لیے کیا تھا تاکہ غلامی کو برقرار رکھا جا سکے. علیحدگی کا یہ جو اعلان کرنے والی ریاستیں تھیں انہوں نے فروری 1861 میں مونٹگمری الباما میں ایک کانفرنس کی, اور یہاں انہوں نے کانفیڈریٹ اسٹیٹ آف امریکہ جس کو CSA بھی کہا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی. ان ریاستوں نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کی ہی طرح تھا, لیکن اس میں غلامی کے حق میں ایک بہت مضبوط آرٹیکل کو شامل کیا گیا. کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو بننا تھا اور جیفرسن ڈیوس کی جو پریزیڈنسی تھی اس نے بالآخر امریکہ کو خانہ جنگی کے اندر دھکیل دی. اب ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا جیفرسن ڈیوس کو امریکی پریزیڈنٹ کے طور پر آفیشلی گنا جاتا ہے؟ جی نہیں, جیفرسن ڈیوس کو امریکی پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں گنا جاتا. وہ کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جو ایک الگ اور ان ریکگنائزڈ گورنمنٹ تھی جو کہ سول وار کے دوران میں ساؤدرن اسٹیٹس میں قائم رہی, جبکہ دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ تھی. دوسری طرف انٹرنیشنلی بھی کانفیڈریسی کو کبھی بھی آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا گیا, اس لیے امریکہ کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں اس کی لسٹ کے اندر جیفرسن ڈیوس کو شامل نہیں کیا جاتا. کیا سول وار کی ساری ذمہ داری یونین کے صدر ابراہم لنکن پہ آتی ہے, یا اس سے پہلے کے جتنے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی اس میں ذمہ دار رہے؟ تو دیکھتے ہیں جناب, امریکہ کی جو سول وار تھی اس کی ساری ذمہ داری صرف ابراہم لنکن پہ نہیں ڈالی جا سکتی. جنگ کے پیچھے کئی ڈیکیڈز کے سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل, اکنامیکل اور سوشل کانفلکٹس شامل تھے. اس کی جڑیں امریکہ کی ابتدائی دنوں سے جڑی ہوئی. ناردرن اسٹیٹس کے اندر شہری ترقی اور تعلیمی مواقع بہت زیادہ تھے, اپارچونیٹیز زیادہ تھیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اپارچونیٹیز ناردرن اسٹیٹس کے پاس زیادہ تھی, جبکہ ساؤدرن اسٹیٹس میں زیادہ تر آبادیاں رورل علاقوں میں رہتی تھیں اور وہاں پہ غلاموں کی بھی تعداد زیادہ تھی. مثلا نیو یارک اور میساچوسٹ جو ہیں وہ یہ ناردرن علاقے تھے, ناردرن اسٹیٹس تھیں جہاں پہ انڈسٹریز گرو کر رہی تھی, جبکہ جو ہے وہ ساؤدرن کیرولینا, جارجیا یہ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں جہاں پہ کہ ایگریکلچر اور سلیوری کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کیا جاتا تھا.
ناردرن اسٹیٹس تھیں جن کو ہم یونین کہہ رہے ہیں، بالآخر 1865 میں یہ جنگ جیت جاتی ہیں۔ یہ فتح اس وقت ہوتی ہے جب کانفیڈریٹ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، نیچے کی اسٹیٹس تھیں، ان کے جو کمانڈر تھے جنرل رابرٹ ایلی نے 9 اپریل 1865 کو اپومیٹکس کورٹ ہاؤس کے اندر یونین جنرل اولیسی ایس گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ کے اثرات بہت گہرے تھے۔ سب سے پہلے تو اس میں سلیوری کی ایبولشمنٹ ہو گئی، غلامی کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے بعد 13ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے سلیوری کا امریکہ میں خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینجز آئیں اور جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں وہاں کی اب اکنامی اور سوشل اسٹائل کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آئیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ امریکی فیڈریشن اس جنگ کے بعد ایک بہت ہی مضبوط فیڈریشن کے طور پہ ابھرا۔ فیڈرل جو گورنمنٹ تھی اس کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً 6,20,000 سے زیادہ امریکی ہلاک ہو گئے اور بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ بہرحال یونین کی فتح ہوئی اور اس نے امریکہ کو ایک مضبوط امریکہ اور متحدہ قوم کے طور پر لا کھڑا کیا۔ یونین کی فتح کے بعد جیفرسن ڈیوس کو 10 مئی 1865 کو گرفتار کیا گیا اور تقریباً 2 سال تک قید میں رکھا گیا۔ ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا اور ان پہ غداری کے الزامات عائد کیے گئے، اور آخر کار 1867 میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ جیفرسن ڈیوس نے اپنی باقی زندگی اپنی یادداشتیں، اپنی میموائرز لکھنے میں صرف کی۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے کوشش کی مگر غلامی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اس نے مستقبل کے اندر ایک نئے کانفلکٹ کی بنیاد رکھی۔ تھامس جیفرسن جو کہ 1801 سے 1809 تک امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے، جیفرسن نے لوئیزیانا کی خریداری کے ذریعے امریکہ کی باؤنڈریز تھی ان کو ایکسٹینڈ یا ایکسپینڈ کیا، جس سے نئے علاقوں میں بھی غلامی نے سر اٹھایا۔ جیمز بوکینن جو کہ 1857 سے لے کے 1861 تک امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے، بوکینن کے دور میں کانفلکٹ بہت زیادہ شدید ہو گئے۔ ان کے دور میں 1857 کا ڈریڈ اسکاٹ فیصلہ آیا جس نے سلیوری کی مخالفین کو انتہائی زیادہ مایوس کیا اور جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں ان کو مزید حوصلہ دیا۔ بوکینن ساؤدرن اسٹیٹس کی علیحدگی کو روکنے میں بھی ناکام رہے اور ان کے دور میں ساؤدرن اسٹیٹس نے علیحدگی کا عمل شروع کر دیا تھا۔ پھر میسوری کمپرومائز کا ایک ایونٹ ہے جو کہ 1820 کے اندر ہوتا ہے۔ میسوری کو غلام ریاست اور مین کو آزاد ریاست کے طور پر شامل کرنے کا معاہدہ، اس نے بھی عارضی طور پر ٹیمپرریلی ناردرن اور ساؤدرن اسٹیٹس کے درمیان توازن قائم کیا۔ کمپرومائز آف 1850، اس ایگریمنٹ کے تحت کیلیفورنیا کو آزاد ریاست کے طور پر شامل کیا گیا اور فیوگیٹو سلیو ایکٹ کیا گیا۔ اس معاہدے نے ناردرن اور ساؤدرن اسٹیٹس کے درمیان کانفلکٹ کو مزید ہوا دی۔ ابراہم لنکن کی آمد۔ ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ تھے اور 1861 سے 1865 تک یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے۔ ان کا جو پرسپیکٹو تھا سلیوری کے خلاف، اس کی وجہ سے جو ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، ساؤدرن کیرولینیا سمیت کئی ساؤدرن اسٹیٹس نے سیپریشن کا یعنی کہ علیحدگی کا اعلان کر دیا، وہ امریکہ سے علیحدہ ہو گئی یہ ساری اسٹیٹس۔ ابراہم لنکن نے فیڈریشن کو برقرار رکھنے اور سلیوری کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی۔ ان کی قیادت میں یونین نے بہرحال اس جنگ کو بالآخر جیت لیا اور 1865 میں سول وار کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ جنگ کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے لوگ الگ الگ لڑتے رہے، بعض اوقات ایک بھائی دوسری طرف تھا اور ایک بھائی دوسری طرف تھا۔ جنگ کے دوران کئی بڑی لڑائیاں ہوئیں جیسے کہ گیٹسبرگ، اینٹیمم اور شیلون، جہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا جب لوگوں کو اپنے پیاروں کے خلاف لڑنا پڑا۔ امریکہ کی سول وار میں جو ہلاکتیں ہوئیں اس کا جو ایسٹیمیشن ہے وہ تقریباً 6,20,000 سے 7.5 لاکھ کے درمیان کا اندازہ ہے۔ یہ دونوں طرف کے فوجوں کی ٹوٹل کاؤنٹ ہے جس کو ہم 6,20,000 سے 7.5 لاکھ کے درمیان کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو فوجی ہلاکتیں تھیں اس میں جو یونین کے فوجوں کی ہلاکتیں تقریباً 3,60,000 کی تھیں اور جو کانفیڈریسی یعنی کہ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں ان کے فوجیوں کی جو ہلاکتیں تھیں وہ تقریباً 2,60,000 کی تھیں۔ جنگ کے دوران لوگ بیماریوں سے، زخموں سے اور
میڈیکل فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے وہ کوئی وبا کے امراض، اس وقت وبا کے جو کی بیماریاں تھیں ان کے پھیل جانے سے، جیسے کہ ٹائیفائڈ ہے، ڈیسنٹری ہے، نمونیا، اس نے بھی بہت ساری جانیں لیں. ٹھیک ہے جی. سوشل ایفیکٹس کیا تھے؟ تو اس سول وار نے امریکہ کی ٹوٹل سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. غلامی کا خاتمہ ہو گیا. ساؤدرن اسٹیٹس کی جو پوری جو اکنامی تھی اور اس کا جو پورا سوشل سٹرکچر تھا وہ بالکل کنورٹ ہو گیا، بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. انڈسٹریل ایفیکٹ کیا تھے اس کے؟ جنگ نے جو ہے وہ ساؤدرن اسٹیٹس کی جو اکنامی تھی اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا. پولیٹیکل ایفیکٹس یہ تھے کہ جنگ کے نتیجے میں جو فیڈریشن حکومت تھی وہ اب بہت زیادہ طاقتور ہو گئی تھی، اور ریاستوں کے جو رائٹس کا پرابلم تھا وہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا تھا. بہرحال امریکہ ایک بہت مضبوط امریکہ بن کے جو ہے وہ ابھرا. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی. تھینک یو ویری مچ.